قاری محمد حسن صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام حضرت حافظ قاری مزمل حسین صاحب قبلہ وہ آپ کی بستی کے سابق امام جو یہاں پر تشریف فرما ہے اسرار حسین صاحب قبلہ خطیب مثال مقرر نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عابد حسین صاحب قبلہ اشرفی مدد اللہ علیہ اور ایک شاعر حافظ محمد علی صاحب جو مراد آباد سے تشریف لائے ہیں۔ واقعی جیسا آپ سن رہے تھے شاعر اسلام حافظ مزمل صاحب کا میں مشکور ہوں کہ وہ غالباً اپنے شہر میں قاری صاحب اڑیسہ سے 5 بجے آئے ہیں، اور دن میں آپ جانتے ہیں ہر انسان کی ضرورت اتنی ہے، حضرت دن بھر ادھر ادھر رہے مگر میری صدا پر لبیک کہہ کر آپ کی دیار محبت میں حاضر ہو گئے۔ میں بھی حاضر ہوں۔ قاری صاحب نے مجھے جیسا حکم دیا ہے انشاءاللہ اسی قواعد و قوانین کے مطابق میں چند لمحات آپ کی خدمت کروں گا۔ حاضرین، سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المبین المتین امین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں حضرت کے کلام پر داد دے رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا ہے ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا۔ جی، ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسا پلایا جام کہ سب کو دیوانہ کر دیا۔ اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، قاری صاحب سچائی بتا رہا ہوں، قاری صاحب بتا رہے تھے ہمارے شاعر صاحب کہ اڑیسہ میں مجمع بہت تھا مگر مجمع میں اتنا دم نہیں تھا جتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ دوں تو شاید بے جانا ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا جب یہ پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے کہ جلسہ قصبہ یا گاؤں بھٹیا گاؤں میں نہیں ہو رہا تھا بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہا تھا۔ قصبہ بھٹیا کی نہیں ہو رہا تھا بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں۔ اور ایک بات بتاؤں حضرات، بڑی پائیدار بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نبی کی بارگاہ میں ایک نوجوان خاتون آئی، نقاب پوش، آنے کے بعد انہوں نے پاکٹ سے جیب سے ایک کتاب نکالی اور کتاب نکال کر کے بڑے اچھے الفاظ القاب لبو لہجے میں ترنم کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا شروع کر دیا۔
एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत आई, वो कहते ना मादरी जुबान का माकूला है, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, वो मादरी जबान में कहते हैं कारी साहब के मुझ बुढ़िया की क्या औकात है, मुंह में दांत ना पेट में आंत ना है, जुमला आपने सुना होगा। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, बस बुढ़िया ने अपने आप को छोटा पेश किया और कहा कि या नबी अल्लाह, आप तो उसका ही सलाम सुनते होंगे जो अच्छा पढ़ता होगा, मुझ बुढ़िया की क्या हकीकत है, मेरे मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरे अल्फाज अच्छे नहीं है, मेरा तरुणम अच्छा नहीं है। ये कहा और कहने के बाद जुनूद की तारी हो गई, बेहोश हो गई। जैसे ही वो होश में नहीं आई है, बेहोशी का आलम तारी हुआ। उन्होंने देखा कि दुनिया के पर्दे बंद हो गए, उनके उकराई पर्दे खुल गए, उनका बेड़ा पार हो गया, वो नबियों के नबी को दीवार हो गया। और फरमाया, अम्मी जान आप ये न सोचें कि हम नौजवान का ही सलाम सुन रहे थे, जितनी मोहब्बत से उस नौजवान का सलाम सुन रहे थे, उससे भी कहीं ज्यादा मोहब्बत से माँ आपका सलाम सुन रहे थे। तो आपने बड़ा शानदार और जानदार कलाम सुना है। शायर इस्लाम पैकर तरन्नुम हजरत हाफिजुल कारी मुजम्मिल साहब का। अब मैं भी अपने जुमलों में कुछ नाते पाक के शेर पढ़ दूं, आपकी इजाजत है? जी कैसा बताओ, इन आइम्मा से दुआ लेकर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना व शफीइना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी के नाम पर हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, नबी के पुकारे कह दे या रसूल अल्लाह। मैं इतनी आवाज से तो नहीं पढ़ सकता, इतने बेहतरीन लबो लहजे तरन्नुम से नहीं पढ़ सकता जितने शानदार अंदाज में हमारे शायर साहब ने पढ़ी है, मगर इन सब आइम्मा से दुआ लेकर शेर पहुंचा रहा हूं, तवज्जो बताओ। लत सल्ले अला के ताराने, झूमते रहो। क्या ये मजमा है, सुन्नियों का मजमा है। सुन्नी कभी मजबूर होकर नहीं सुनता है, मसरूर होकर सुनता है। मजबूर होकर उनके वहां सुनते, हमारे यहाँ तो मसरूर होकर सुनते हैं। आपकी आवाज अगर आज ना निकलेगी तो फिर कब निकलेगी? किस वक्त में काम आएगी? आप अल्लाह रसूल की मोहब्बत में यहाँ बोलेंगे, नबी हमारे आपके लिए कयामत में बोलेंगे। हाँ, पूरी आवाज खर्च कर दो, बोल लो सुभान अल्लाह। अश्की आंखों में आए हुए, अश्की आंखों में आए हुए, लत सल्ले अला के तराने, अश्की आंखों में आए हुए, अश्की आंखों में आए हुए, और ये हवाएं भी जा कह रही है। सच्चाई बता रहा हूँ साहब, ये हवाएं फिजा कह रही है, ये हवा ये फिजा कह रही है, क्या प्यारे सरकार वे आए हुए, रब के दिल वे आए हुए। आप बोलेंगे ये माइक लगाया इन उलमा की वजह से, ये स्टेज सजाया इन उलमा की वजह से, ये इनकी वजह से सजाया, नबी की मोहब्बत में सजाया, अल्लाह ने जमीन को बनाया मुस्तफा की सत्ते में, आसमान का शामियाना बनाया मेरे नबी के सत्ते में। शायर ने क्या कहा कि जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अर्श आज़म पे जिनको बुलाया, अर्श आज़म पे जिनको बुलाया, जिनकी खातिर ये आलम सजाया, अर्श आज़म पे जिनको बुलाया, अर्श आज़म
جن کو بلایا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو اپنے مجمع میں نبی نظر آتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارے مجمع میں نبی تشریف لاتے ہیں ایک شاعر نے اس کو منظر کشی کی ہے وہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا دو سب کے دل اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دو اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دو جھوم کے بولو سبحان اللہ اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا دو اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دو اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دو یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے سب کے دل میں سمائے ہوئے سب کے دل میں سمائے ہوئے اب حضرات ان ائمہ سے دستبوس ہو کر ایک تاریخی شعر پڑھ رہا ہوں قاری صاحب تاریخی شعر ہے سماعت کریں جھوم کے کہتے سبحان اللہ عرش اعظم پر معراج کی رات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور تمام فرشتوں کی جماعت بنی ہوئی ہیں صف بصف کھڑے ہیں مصلی امامت خالی ہے کسی نبی کی کسی فرشتے کی یہ مجال نہیں کہ امامت کے مصلی پر فائز ہو جائے جانتے ہو کیوں اس مصلی کا حق صرف میرے اور آپ کے نبی کا ہے کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نبی نے جڑے ہیں عظمتوں کے نبی نے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نبی نے جڑے ہیں عظمتوں کے نبی نے جڑے اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے وہ جو پہلے سے آئے ہوئے آئیے حضرات نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ والہانہ عاشقانہ انداز میں گلدستہ ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ نے قرآن دیا بندوں کو مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا میرے بندو میں نے تم پر بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا مقدس قرآن عطا فرمایا توجہ میری طرف رکھیں ہاں بہترین جاندار شاندار خطاب حضرت علامہ حافظ قاری حافظ صاحب کا ہوگا آپ ان کے چہرے کا دیدار کر لیں اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا جتنا اللہ نے آپ کو نور خوبصورتی عطا فرمائی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے آواز کا مالک بنایا ہے اس سے زیادہ اگر قاری صاحب قرآن پڑھیں تو آپ اور ہم یہی چاہیں گے کہ قاری صاحب قرآن پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں سبحان اللہ اور قاری صاحب
اگر خطابت کی طرف ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ قاری صاحب تقریر کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. سبحان اللہ. نہ ان کی قرات کا جواب ہے اور نہ ان کی تقریر کا، نہ نعتیہ کلام کا جواب. میں بھی ایسی بڑے شاندار لب و لہجے میں آواز میں پڑھتا تھا، مگر کچھ حالات کچھ دنوں سے مجبوری کے چل رہے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ تو سب کے ساتھ لگا رہتا ہے. زندگی ہے تو اچھا برا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہو جائے گا. تو انداز کر لیں، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے کعبہ دیا، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، مگر کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا میرے بندو میں نے زمین بنا کر تم پر احسان کیا، آسمان بنا کر تم پر احسان کیا، فرش بنا کر احسان کیا، کعبہ دیا احسان کیا. عیسیٰ اللہ کو بھیجا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. آدم صفی اللہ کو بھیجا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور میرا نبی محمد رسول اللہ ہے. نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکے کی آمد، نعرہ تکبیر. تمہارا نام ایک ہے، ابراہیم خلیل اللہ تمہارا نام ایک ہے، اسماعیل نبی اللہ تمہارا نام ایک ہے، موسیٰ کلیم اللہ وہ ہے جو میرے پاس آئے. یہ میری رضا ہے، میں بولوں نہ بولوں. موسیٰ کلیم اللہ تو وہ ہے تجھے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. وہ میرا نبی وہ ہے جو طاقت کان کو دے رہا ہے اور 50,000 فرشتے کی جماعت کے ساتھ میں اپنے قرب خاص میں اس کو بلا لوں. جو آئے مجھ سے بولے وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. اور جس کو سواری کے ساتھ میں بلاؤں وہ میرا محبوب محمد رسول اللہ ہے. زمین زماں مکین و مکہ، چنی نہ چننا، شجر و حجر، درد و ثمر، شام و سحر، آسمان ستارے، جنت و دوزخ اگر بنایا ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا. ایک بات یاد رکھیں، ہر انسان کی ایک چیز محبوب ہوتی ہے. میں کہوں قاری صاحب اپنا قلم دے دیں، قاری صاحب کہیں گے ٹوپی لے لیں، کرتا لے لیں، سب چیز لے لیں، مگر قلم سے میں پیار کرتا ہوں، میں اس کو نہیں دوں گا. ہر انسان کی ایک چیز ایسی ہوتی ہے. آپ جو چاہیں لے لیں، میں اس کو نہیں دوں گا. ارے میرے مسلمانوں، اللہ کی عطائیں کو دیکھو، اللہ کی مہربانی کو دیکھو. اللہ نے کہا میرے بندے میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں نے تمہیں قرآن دے دیا، کعبہ دے دیا، اور میں نے تمہیں اپنی پہچان دے دی. اور میرے بندے میں نے اتنا ہی نہیں کیا، جو میرا محبوب تھا، جو نبیوں کا نبی ہے، جو میرا دلبر ہے، جو خدائی کا مالک ہے، میرے بندے سب سے بڑا انسان میں نے یہ کیا ہے، اپنا محبوب اپنا نبی بھی تمہیں عطا فرما دیا. اگر میں نبی کی شان عفت و بلندی پر بولوں تو رات ختم ہو سکتی ہے مگر بات ختم نہیں ہوگی. آؤ نبی کی پیدائش پر دیکھیں، یہ جلسہ جشن آمد رسول ہے. اللہ اللہ مکے میں آنے والا آیا، جھوم کے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. مکے میں آنے والا آیا جس سے کان کی تاریخ قرآن نے کی ہے، جس کی آنکھوں کی تاریخ قرآن نے کی ہے، جس کے مجسمے کی تاریخ قرآن نے کی ہے، جس کے تنگوں کی تاریخ قرآن نے کی ہے. یہ وہ نبی مکے میں 12 ربیع الاول شریف کو آیا کہ جس کے پورے جلووں کی تاریخ قرآن نے کی ہے. اللہ اللہ مکے میں پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے. ایک چوراہے پہ 400 آدمی جمع ہو گئے. ایک چوراہے پر عورتوں کو پابندی لگا دی، نبی کے دیدار کے لیے نہیں جائیں گی. مکے میں دیدار کو روک دیا گیا. چوراہے پہ آدمی کھڑے، سب ایک میدان میں آگے، ایک جگہ پر آگے. سب سے بولا اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اگر تم مجھے معاف کر دو، اگر بولنے کی ہمت دے دو، اگر مجھے مارو نہ، دیوانہ نہ کہو، مجنون نہ کہو، تو میں ایک بات بتا دوں، کہاں بتا دیجیے گا. تو بات یہ ہے، تو واقعہ یہ ہے، تو قصہ یہ ہے. میں بھی ایک بہت پرانا، میں بزرگ ہوں، آپ میری سفیدی دیکھ رہے ہیں. میں نے جب سنا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں جنگل سے دوڑا آیا، میں نے نبی کا دیدار کر لیا، اللہ نے میرا بیڑا پار کر دیا.
کہا کیا بیڑا پار ہو گیا؟ کیا مل گیا؟ اس نے کہا سنو، میں بزرگ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میری ساری عمر گزر گئی باغ کی رکھوالی کرتے کرتے. بھیا توجہ سے سننا، ساری عمر گزر گئی کیا کرتے کرتے؟ باغ کی رکھوالی. میرا کام یہی ہے، میرا ذریعہ معاش یہی ہے. مگر جب مجھ سے بتایا مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا جس کے تلوے لاجواب، جس کے کان لاجواب، جس کی آنکھیں لاجواب، جس کی زبان لاجواب ہے، میں نے باغ کو چھوڑا اور میں نے بچے کی زیارت کی. جب بچے کی زیارت کی میں باغ میں گیا تو میں نے اچانک دیکھا، میں نے بچے کی زیارت کی تو باغ میں وہ بات نہیں تھی. جب میں باغ میں واپس گیا تو میں نے دیکھا میرے باغ کے سارے پیڑ پھلوں سے لدے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سارے پیڑوں پر اتنے پھل آئے کہ آج سے پہلے کبھی اتنے پھل نہیں آئے پیڑوں. کہا پھر؟ کہا تعجب تو یہی ہے، میں نے ایک واقعہ یہ دیکھا کہ جن پیڑوں پر پھل زیادہ آئے. دوسری بات تعجب کی یہ ہے میری پوری عمر میں جن پیڑوں پر پھل کبھی نہیں آئے تھے میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. ان پیڑوں پر جن پر کبھی پھل نہیں آئے تھے ان پیڑوں پر انسان اتنے پھل آ گئے کہ کسی اور پیڑ پر موجود ہی نہیں ہے. یہ بچہ کوئی عظمت والا ہے، کوئی بلند مقام والا ہے، کوئی بلند رتبے والا ہے. اللہ اکبر جب ایک بولتا ہے نا تو دوسرے کو ہمت ہو جاتی ہے. ایک اور کھڑا ہوا کل صاحب بولا رہیے دیوانہ نہ کہو، مجنون نہ کہو، پاگل نہ کہو، مجھے پتھر نہ مارو تو ایک بات میں بھی کہہ دوں. کہاں بتائیے؟ کہا میں ایک مریض کا تیمے دار ہوں، ان کا دیکھ بھال کرتا ہوں. میں نے دیکھا عجیب عالم ہے، میں نے اپنے مریض کو چھوڑ دیا جو اندھا ہے، کانوں سے بہرا، آنکھوں سے لنگڑا، آنکھوں سے لنگڑا اور سے لنگڑا، بالکل آپ پاس ہے، محتاج ہے. جب میں نے بچے کا سنا، پیدائش کی بات سنی، میں نے اپنے مریض کو اللہ کے سپرد کیا، مریض کو چھوڑا اور مریض کو چھوڑ کر میں بچے کی زیارت کے لیے آیا. اور جب زیارت کر کے میں واپس گیا تو مریض میرا چارپائی سے غائب ہو گیا. میں نے کہا اللہ تو جنگل کا جانور کھا گیا، کیا ہوا؟ میں متعجب تھا، میں افسوس میں تھا. اتنے شخص آیا اور آنے کے بعد بولا، میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، میرے شانے پہ ہاتھ مارا. میں نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا بھائی کیوں پریشان ہو؟ پریشان کیوں؟ کہا میری پریشانی کی وجہ یہ ہے، میرا ایک مریض تھا، میں اس کا تیمے دار تھا، میں اس کو چھوڑ کے گیا، وہ اندھا تھا، بہرا تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، محتاج تھا، اپاہج تھا، بغیر میرے وہ چل نہیں سکتا تھا، بغیر میرے وہ کھا نہیں سکتا تھا. اب میں ایک بچے کی زیارت کر کے آیا، میں نے دیکھا میرا مریض غائب ہو گیا، اس کی چارپائی خالی پڑی ہے. تو اس آنے والے نے کہا اپنے مریض کو پہچان لو گے؟ کہاں پہچان لوں گا. کہا پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے ماتھے پر ایک نشان تھا. اس آنے والے نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، پگڑی ہٹائی، امامہ ہٹایا. کہا دیکھو یہی نشان تو نہیں تھا. کہا یہی نشان تھا. کہا مجھے پہچان نہیں ہے. کہا میں نہیں پہچان گا. اس نے کہا میرے تین ماں، ارے وہی تو میں تیرا مریض ہوں جس کو تم چھوڑ کے گیا تھا، میں ہوں تیرا مریض. کہ اتنی جلدی تو بینا کیسے ہو گیا؟ تیرے کان سلامت ہو گئے، بولنا سلامت ہو گیا، چلنا سلامت ہو گیا، ہاتھ سلامت ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ اس بچے مریض نے کہا ارے سن، اس آقا کی، اس بچے کی ولادت پر تو ان کا دیدار کرنے گیا تھا، تجھے دیدار کر کے وہ فیضیات کر رہے تھے، ان کا نورانی ہاتھ میرے جسم پہ لگا اور اس نبی نے اللہ کے حکم سے مجھے بھی شفا عطا فرما دی. وہ آنے والا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ نبیوں کا نبی ہے. ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا بھائی اگر مجھے بھی دیوانہ نہ کہو کچھ عرض کر دو. کہاں عرض کر دو؟ کہ میں ایک بکریوں کا چرواہ ہوں، میری بھی عمر گزر گئی ان کو چراتے چراتے بکریوں کو، مگر میں نے دیکھا ہے
میں نے بکریوں کو چھوڑ دیا، بکریوں کو ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر میں نے رکھ دیا، میں نے بچے کا دیدار کیا، اور آنے والے بچے کا جو معزز ہے، جو نبی ہے، جو نبی آخر زمان ہے، جو خاتم پیغمبراں ہیں، ان کا دیدار کیا۔ اور میں اپنی بکریوں میں آیا، جیسے ہی آیا میں نے دیکھا میری بکریوں کے بال جسے ہم تھن بولتے ہیں وہ دور سے بالکل لبریز ہو گئے۔ اس لیے جب میں آیا اور میں نے دیکھا میری بکریوں کے تھن دور سے لبریز ہو رہے ہیں، میں حیران ہو گیا۔ جتنے برتن تھے گھر میں لائے تھے، بھرے گئے برتن خالی ہوتے ہوئے بھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر بکریوں کے تھنوں میں سے دودھ خالی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا جو بکریاں کم دیتی تھی وہ زیادہ دے رہی ہیں، اور جو بکریاں بالکل دودھ نہیں دے رہی تھی وہ بکریاں اور زیادہ دودھ دیتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اپنا پیارا رسول انہیں عطا فرما دیا، عزت والا عظمت والا رسول بھی انہیں عطا کر دیا۔ اللہ کبھی زندگی رہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے عرض و معروض میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔